آج کل ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ آخر مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ صرف حکومت کی وجہ سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالمی حالات کی وجہ سے ہے، لیکن اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ جو مہنگائی آتی ہے حضرت حافظ صاحب، اس کے اسباب پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور اس کا جو سبب ہے نا، پہلا سبب علماء نے لکھا وہ قرآن مجید میں موجود ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، فرمایا کہ اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات سے روگردانی کی ہے، اور اس کا نتیجہ دو چیزیں، ایک تو ہماری معیشت برباد ہو گئی، معیشت برباد ہوگی تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسرا قیامت والے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اور دوسرا اس مہنگائی کا سبب یہ سودی نظام ہوتا ہے، یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، تو جن کی اللہ رسول سے جنگ ہو جائے وہ کیسے سکھ اور سکون اور عافیت اور راحت والے دن دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی جب انسان اللہ کے احکام سے دور ہو جائے اور گناہ عام ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں ظلم اور ناانصافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر زندگی میں تنگی ضرور آئے گی۔ حضرت ابن عمر فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو یہ چیزیں تمہیں دیکھنا پڑے گی، اور ساتھ فرمایا میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں میں مبتلا ہونے سے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جب اعلانیہ فحاشی اور بدکاری ہوگی، ایسی بیماریاں لگے گی جن کا نام تک تم نے پہلے نہیں سنا ہوگا، غور کیجئے ناظرین۔ دوسری بات فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو معاشی تنگی اور ظالم حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے، غور کیجئے سارے حضرات۔ تیسری بات فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر بارش نہیں رحمت کی نازل فرمائے گا، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ چوتھی بات فرمایا جب تم اللہ کے وعدے توڑو گے تو تم پر دشمن مسلط کیا جائے گا اور وہ تمہارے منہ کے لقمے بھی چھین کے لے جائے گا۔ 5ویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ آپ نے سنا کہ جب معاشرے میں ناپ تول میں کمی کرنے لگے، ظلم ہونے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، ایک دوسرے کا حق دبانے لگے، بے حیائی عام ہو جائے تو اس کا اثر صرف آخرت تک نہیں بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ سوچئے اگر زمین پر جانور نہ ہو تو ہم انسانوں کو بارش کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہو۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا مہنگائی یہ ہمارا معاشی مسئلہ ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر تنگی، بے برکتی اور نحوست سے دور رہے تو ہمیں اپنے معاشرے کو ایمان، سچائی اور دیانت داری کی طرف لانا ہوگا، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔